إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 72 سے شروع کریں گے. پچھلی دفعہ یہ آیت ہوئی تھی لیکن اس کے کانٹیکسٹ میں کچھ چیزیں ہیں وہ جو میں آج انشاءاللہ بیان کروں گا. تو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ جب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت پھیلنا شروع ہوئی تو یہودیوں نے اس دعوت کو روکنے کے لیے یہ چال چلی، کیونکہ جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا تھا اس کے بعد وہ اپنا دین نہیں بدلتا تھا. اس کی وجہ سے غیر مسلموں پر اسلام کے سچا ہونے کی دھاک بیٹھتی جا رہی تھی. تو یہودیوں نے یہ سازش چلی کہ ہم صبح کے وقت جھوٹی موٹی مسلمان ہو جاتے ہیں اور پورا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور بڑی نظریں جھکا کے اور بڑے مؤدب انداز میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جب شام کا وقت آئے گا تو ہم اعلان کر دیں گے کہ ہم دوبارہ سے یہودی ہو گئے، کیونکہ اسلام میں کوئی اٹریکشن ہے ہی نہیں ہے، پروفٹ کی تعلیمات میں کوئی اٹریکشن ہے ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کا انہوں نے یہ غلط طریقہ اڈاپٹ کیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر عطا فرماتے ہوئے پہلے ہی اس خدشے سے آگاہ کر دیا کہ یہ لوگ یہ حرکت کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ جب کبھی کوئی بھی عالم لیول کا بندہ یہودیوں میں سے اسلام قبول کر لے اور پھر پورا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کے دوبارہ سے کفر کی طرف لوٹ جائے تو جو عام مسلمان بیچارے علم والے نہیں ہیں اتنے، ان کے اوپر تو واقعی یہ بڑی چیز شاک گزرے گی کہ یار آخر کوئی بات تو ہوگی، اتنا پڑھا لکھا بندہ تھا، اس بندے نے اسلام قبول کیا اور پھر دوبارہ سے کفر کی طرف لوٹ گیا، اس کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہوگی، اور یہی وہ چاہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خدشے سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو اس جو گمراہ کن ان کی چال تھی اس سے آگاہ فرما دیا. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، آیت نمبر 72. اور اہل کتاب یعنی یہودیوں میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ ایمان لے آؤ اس پر جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے، وجہ النہار صبح کے وقت، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور جب دن کا اخیر آئے تو پھر کفر کر دینا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ بھی لوٹ آئیں پرانے دین کی طرف. ظاہر ہے جب وہ دیکھیں گے یار 3-4 انٹلیکچوئلز آ کے پروفٹ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے غور و غوث کے ساتھ چیزیں سن رہے ہیں اور ہاں میں ہاں بھی ملا رہے ہیں، اور کسی عام آدمی کو تو شک بھی نہیں گزرے گا کہ یہ آئے بدنیتی کے ساتھ ہے، اور جب وہ شام کے وقت دوبارہ کافر ہو جائیں گے تو کئی سادہ لوگ مسلمانوں پر یہ برا اثر پڑ سکتا تھا کہ یار یہ اتنے بڑے عالم ہیں، ہمارے پاس تو علم ہی نہیں تھا. جس طرح آج بھی مولوی دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو، آپ قرآن حدیث سے کوئی بات بتائیں تو کہتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں اور انہوں نے نہیں بخاری پڑھی ہوئی، انہوں نے نہیں قرآن پڑھا ہوا.
تو وہ بھائی میرے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ جو انہوں نے 2 نمبری پہ مبنی اعمال کیے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطرے سے آگاہ فرما دیا تاکہ جو سادہ لوگ مسلمان ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پہلے ہی تنبیہ ہو جائے اور وہ اس کی وجہ سے سازش کا شکار نہ ہو. اور اسی کو روکنے کے لیے قتل مرتد کی سزا رکھی گئی کہ جو بندہ اسلام قبول کرے گا تو اسلام قبول کرنے میں لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جس نے ایک دفعہ اسلام قبول کر لیا اب اگر وہ اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف جائے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا. اور یہ ظالمانہ سزا نہیں ہے، یہ اسی فتنے کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے. اب کیسے پتا چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو وحی کا سلسلہ ختم ہے. اب کوئی شخص کیسے بتائے گا کہ یہ لوگ تو واقعی منافق تھے اس لیے ان کو تو قتل کیا جائے، باقی لوگ بیچارے جو ہیں وہ ویسے ہیں؟ تو رول ایک جنرل رول بنے گا، اور جنرل رول یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے پر کسی کو زبردستی نہیں کی جائے گی، تلوار کی زور پر اسلام نہیں پھیلایا جائے گا. لیکن جو اسلام قبول کر لے گا سوچ سمجھ کر پوری اپنی انٹلیکچوئل انپٹ دینے کے بعد اب اگر وہ کفر کی طرف لوٹے گا تو اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی اسلامی ریاست کے اندر. اور یہی سزا ہے جس پر قیاس کرتے ہوئے علماء اہل سنت نے اس پر اجماع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا بھی قتل ہوگی، کیونکہ گستاخی کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور اس کی ڈیٹیل آئے گی سورۃ المائدہ میں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسلامی شریعت کا جو بلیو پرنٹ ہے، ابتدائی خاکہ جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، اور اس کے تکمیلی احکام جو ہے سورۃ المائدہ میں ہے. اور اسی میں وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے دین، ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. تو سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 33 نکالنے سارے، پارہ نمبر 6، پارہ نمبر 6 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ والی آیت. ابھی کیا صفحہ نمبر ہے؟ 114. 114 ہے جی، یہ بلو والا جو ہے 114 ہے. یہ سارے نکال. یہ آپ لوگ بہت کھلے کھلے ہو کے بیٹھتے ہیں. اب دیکھیں نئے آنے والوں کو کتنی تکلیف ہوگی. ادھر سے آگے ہوں، آگے ہوں، اور آگے ہوں، قریب ہوں، خود جگہ بنائیں. آگے ہو کے بیٹھے. ادھر بڑی جگہ ہے، اور آگے ہو. جتنا کلوز ہو سکتے ہیں. کوئی اب اتنی گرمی نہیں ہے، اوپن ایئر میں ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. تو یہ آیت نمبر 33 مل گئی جی سورۃ المائدہ کی. یہ قتل مرتد کی سزا ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک سزا ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ان سے جنگ کی. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور انہوں نے کوشش کی اس بات کی کہ زمین میں فساد مچائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے بڑا اور فساد کیا ہے کہ وہ شخص جو 1.3 بلین لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1.30 کروڑ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، ان کی شان میں گستاخی کرنا اور ان کے خاکے بنانا پوری دنیا کے امن کو برباد کرنے کے مترادف ہے. اس سے بڑا اور فساد کیا ہوگا؟ تو اسی آیت کے تحت گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. لیکن یہ الگ معاملہ ہے کہ ہر بندے کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی کو بھی گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے تو گولی مار دے. یہاں تو حالت یہ ہے کہ کسی کو صحیح حدیث بخاری سے سنا دے، اس نے پہلے نہ سنی ہو تو وہ کہتا ہے گستاخی کر دی حضور کی شان میں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ حدیث آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ
معاملہ جو ہے عدالت میں چلے گا, اسلامی ریاست اس کے اوپر ڈیسیژن لے گی. وہاں ایکسپرٹ بیٹھے ہوں گے جو اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیں گے کہ واقعی اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی یا اس کو کہیں تعویل کی غلطی لگی. ورنہ اگر ہر شخص قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دے گا تو پھر وہی کچھ ہوگا کہ معاشرے کے اندر انارکی پھیل جائے گی. تو اسلام اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ اسلام تو دین ہی سلامتی کا ہے, پیس کا دین ہے. تو جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی, ان کی جزا کیا ہے؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ زمین میں فساد بجائیں. ان کی سزا کیا ہے؟ أَن يُقَتَّلُوا, کہ ان کو قتل کیا جائے. یہ بڑا سخت الفاظ ہے, چن چن کر قتل کیا جائے. أَوْ يُصَلَّبُوا, یا ان کو صلیب دے دی جائے. أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافٍ, یا ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے دین میں فساد مچاتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے دنیا کا امن برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا مرتد ہوتے ہیں. کیونکہ جو مرتد ہے وہ بھی اصل میں دین میں فساد مچا رہا ہے. اَيُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ, یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے. ذَلِكَ لہم خزی فی الدنیا, یہ تو ہے ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے. دنیا میں تو قتل مرتد کی سزا ہوگی, آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. الا الذین تابوا, ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کریں. من قبل ان تقدروا علیہم, اس سے قبل کہ تم ان کو پکڑ لو. اب پکڑے گئے اور آپ کہیں جی اب توبہ جی توبہ, میں یہ کام نہیں کروں گا, ایسا نہیں. پکڑے جانے سے پہلے وہ خود ہی اعلانیہ توبہ کر لیں تو پھر ان کو معافی دی جا سکتی ہے. لیکن جب پکڑے گئے تو اب انہوں نے موت کے ڈر سے توبہ کی. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نہیں یہ تو اوپر اوپر سے توبہ کر رہا ہے, ایسا نہیں کیا جا سکتا. تو یہ آیت نمبر 33 اور 34 میں نے قتل مرتد کی سزا کے پروف میں پیش کی. اب واپس آ جائیے اپنے درس والی آیت پہ, سورہ آل عمران آیت نمبر 72. تو اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اور شام کے وقت کفر کر دو تاکہ یہ لوگ بھی لوٹ آئیں. اب آگے چلتے ہیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, اور ایک دوسرے کو اس بات کی تاکید کرتے رہنا کہ مت پیروی کرنا مگر اسی دین کی جس پہ تم ہو. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص بدنیتی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھ کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبودار گفتگو سن کر وہ امپریس ہی ہو جائے اور واقعی یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لے. تو اب وہ کہتے تھے دیکھو ہم تو جھوٹی جھوٹی مسلمان ہونے جا رہے ہیں, اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ صبح کے وقت مسلمان ہوں گے, پورا دن آنکھیں بند کر کے سامنے بیٹھے رہیں گے اور ہاں میں ہاں میں ملائیں گے, شام کے وقت دوبارہ کافر ہو جائیں گے. تو عام مسلمانوں پہ یہ دھاگ بیٹھے گی, دیکھو اتنے بڑے بڑے بزرگ تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ ہمارے پاکستان میں بھی کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ پیسے لے کر تو صبح اعلان کرتے ہیں جی ہم کتاب و سنت کے منہج پہ آ گئے, ہم نے اپنا مسلک چھوڑ دیا, اور 3-4 دن تک وہ جلسے جلوس کر کے پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ تو ہے ہی خراب ہے, یہ تو کتاب و سنت کا منہج ہے ہی غلط ہے, ہم واپس آ گئے. حالانکہ وہ پہلی بدنیتی پہ ان کی مبنی ہوتا ہے. جیسا کہ یہ حلالہ کروایا جاتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ 1 رات کا یا 2 رات کا نکاح کر کے وہ پہلے ہی نیت ہوتی ہے کہ اس دوسرے خامن سے طلاق دلوا کے تو واپس اس طرف لے آیا جائے. اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, سنن ابی داؤد میں, ترمذی نسائی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر دونوں پر اللہ کی لعنت, اور اس لعنت کا سب سے زیادہ مستحق اس وقت مولوی ہو رہے ہیں, کیونکہ مولوی حلالے نکلواتے ہیں لوگوں کی بیویوں کے اور لوگوں کو اس طرح کے غلط مشورے دیتے ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھنا تم اپنے دین پر قائم رہنا, یہ نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امپریس ہو کے تو ان کے ہی دین اختیار کر لو. قل ان الہدی ہدی اللہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان سے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے.
اس طرح کی جھوٹی موٹی ہدایت کرنے سے اگر کسی کو ہدایت مل جاتی تو بڑی آسانی کے ساتھ ہدایت جو ہے وہ بٹتی پھرتی. ہدایت سب سے ایلیٹ چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی سب سے قیمتی چیز جو کسی انسان کو مل سکتی ہے وہ ہدایت کا تحفہ ہے. تو یہ ایسے بازاروں میں بکتی نہیں ہے, یہ طلب کرنے والے کو ملے گی. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. کوشش کریں, کک آپ نے مارنی ہے پھر گاڑی اللہ تعالیٰ چلائے گا, لیکن جس کے اندر طلب نہیں ہوگی, تڑپ نہیں ہوگی, اس کو حق نہیں ملے گا. کبھی نہیں ہوگا کہ جو بغیر تڑپ کے کسی کو حق مل جائے. اور ہماری عادت بھی یہی ہے, جو قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے شکر ہے کہ میں قادیانی پیدا ہوا, غیر احمدی تو ہے ہی سارے کافر ہیں. جو شیعوں کے گھر پیدا ہوتا ہے کہتا ہے شکر ہے میں شیعوں کے گھر پیدا ہوا, سارے ہی باقی کافر ہیں. کوئی دیوبندی کہتا ہے شکر ہے میں دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوا, باقی سارے ہی کافر ہیں. کوئی بریلوی کہتا ہے جی شکر ہے کہ میں بریلویوں کے گھر پیدا ہوا, باقی تو سارے گستاخ اور فارغ جو ہے وہ سارے کے سارے کافر ہیں. اور اہل حدیث بھی یہی کہتا ہے کہ شکر ہے میں اہل حدیث کے گھر پیدا ہوا, باقی سارے گمراہ ہیں. اس طریقے سے اگر ہر بندہ یہی سوچنا شروع کر دے تو بھائیوں حق کا کیا یہ تقاضا ہے کہ آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہی حق ہے, اس کے علاوہ سب باطل ہے؟ نہیں. حق کی بنیاد علم کے اوپر ہے, کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننے کے اوپر ہے. تو یہ مولوی, میں اکثر کہتا ہوں کہ مولوی مدرسوں سے مکاتب فکر کے مولوی بن کے نکل رہے ہیں, اسلام کے نہیں. ایک دیوبندی کو جب دیوبند مدرسے سے فارغ کیا جاتا ہے وہ اسلام کا عالم بن کے نہیں نکلتا, وہ مکتبہ دارالعلوم دیوبند کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے باہر نکلتا ہے. یہی حال بریلوی, اہل حدیث, شیعہ سب کا یہی حال ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی ان کے اندر نرم گوشہ دوسرے کے لیے نہیں پیدا ہوتا کہ ہم دوسرے کی بھی بات سن لیں, ہو سکتا ہے اس کی بات ہی صحیح ہو. اور نہیں جی نہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں, اور نہیں جی نہیں میرے ابا جی غلط سن. اب بھائی میرے سیدنا عمر بھی یہی سوچ لیتے کہ میرے ابا جی غلط تھے تو حضرت عمر تو اسلام نہ قبول کرتے. ابو جہل کا بیٹا جو تھا انہوں نے اسلام قبول کیا, تو انہوں نے اسی لیے اسلام قبول کیا کہ ان کو حقانیت نظر آئی. اگر وہ یہی سوچتے ہیں کہ میرا باپ تو کفر کے لیے لڑتا لڑتا مر گیا, کیا میرا باپ پاگل تھا, تو ان کو کبھی ہدایت نہ ملتی. اسی طریقے سے کوئی بھی شخص ہے وہ ہدایت تک پہنچے گا, کوشش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. قل ان الہدی ھدی اللہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے گا کسی کو ہدایت. اللہ جو ہے وہ اس طرح نہیں بانٹے گا, کوشش کرنے والے کو دے گا. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم. اور یہ بھی وہ آپس میں یہودی ایک دوسرے کو کہتے تھے یہ بھی نہ ماننا کہ کسی کو اسی طرح کا دیا جا سکتا ہے جس طرح کے تمہیں دیا گیا, یعنی تم میں پروفٹ بھیجے گئے, اللہ کی کتابیں نازل ہوئیں. یہ نہ ماننا کہ یہودیوں کے علاوہ بھی کسی پر اللہ تعالیٰ نبوت جو ہے وہ کسی کو نبوت عطا کر سکتا ہے, بنو اسماعیل کے اندر نبوت بھیج سکتا ہے, یا ان کو بھی کتاب عطا کر سکتا ہے. او یحاجوکم عند ربکم, یا کوئی حجت لا سکتا ہے تمہارے رب کے پاس سے. حجت کیا؟ قرآن, دلیل سب سے بڑی. قل ان الفضل بید اللہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتی من یشاء, جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن وزڈم میں ہے کہ پروفیسی کے لیے کس کو جو ہے وہ چوز کرنا ہے, کس کو پروفٹ بنانا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے. کوئی شخص دنیا میں تو بڑی پوسٹ کے لیے, پروفٹ سے بڑی کیا پوسٹ ہو سکتی ہے, وہ سمجھے کوئی دنیا دار بہت بڑا کوئی انٹلیکچوئل ہو وہ اس چیز کا حقدار ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ فرمانے والا ہے, جس کے لیے اپنا فضل چاہتا ہے وہ خاص فرماتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا, علم والا ہے. اب یہاں پہ دو تین چیزیں میں عرض کر دوں کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ نفاق کی قسم یہاں پہ آئی کہ یہودی کہتے تھے صبح کے وقت مسلمان ہو جاؤ, شام کے وقت دوبارہ کافر ہو جانا, شاید مسلمان بھی امپریس ہو کے تمہارا راہ اختیار کریں اور دوبارہ سے یہودیت پر آ جائیں. اس نفاق کو کہتے ہیں منافقت, کو کہتے ہیں شعوری نفاق. نفاق کہتے ہیں عربی میں نفق کہتے ہیں سرنگ کو. سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں, ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں, دوسری طرف سے باہر نکل جاتے ہیں. تو منافق کے بھی دو منہ ہوتے ہیں. جب وہ مسلمانوں میں بیٹھے گا تو اسلام کی بات کرے گا, اور جب وہ کافروں میں آگے بیٹھے گا تو کہے گا نہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو نفاق شعوری یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر نفاق کر رہا ہو,
یہ نفاق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خاص تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی ایسا نفاق کرتا تھا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیا کرتا تھا. آج ہم کسی شخص کو شعوری طور پر منافق نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کہ ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے. جب تک کہ وہ اپنے اعمال اور عقائد کے ذریعے اپنی بد عقیدگی کا اظہار نہ کر دے جیسا کہ قادیانی ہے، اس وقت تک ہم ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کا سلسلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کسی کلمہ گو مسلمان نظر آنے والے کے اوپر بھی فتویٰ لگا سکتے تھے کیونکہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی. تو شعوری نفاق کا معاملہ اس وقت تک خاص تھا. آج بھی شعوری منافق کوئی ہو سکتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ ہماری ڈومین سے باہر ہے. اور ایک ہے غیر شعوری نفاق کہ انسان منافقت میں، یہ ساتھ آپ کے سوئے ہوئے بھائی ان کو اٹھائیں، جدھر میں اشارہ کروں ساروں نے اس کی طرف دیکھنا ہے. انشاءاللہ اتنے مومن دیکھیں گے شیطان ویسے ہی بھاگ جائے گا. اور یہ بڑا طریقہ واردات ہوتا ہے، جو بندہ سو رہا ہے نا وہ درس دینے والا تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف دیکھے اور اشارہ کر دے. اب آپ دیکھیں گے کیسا اس کی نیند اڑے گی. پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی نظر میں شفا رکھی ہے ایسی ظاہری اسباب کے اعتبار سے. تو غیر شعوری نفاق یہ ہے کہ کوئی شخص منافقت کر بھی رہا ہو لیکن اس کو پتہ نہ ہو. مثال کے طور پر میں اپنی مثال پیش کرتا ہوں کہ آج سے 2.5-3 سال پہلے جب میں گمراہی کے اندھیروں میں تھا تو مجھے کبھی ایک لمحے کے بھی خیال نہیں آیا تھا کہ میں غلط ہوں اور میرے عقائد اور نظریات قرآن اور سنت اور اجماع کے خلاف ہیں. جان بوجھ کر میں نے وہ اپنا مطلب فکر بریلویت نہیں اڈاپٹ کیا ہوا تھا، مجھے پتا نہیں تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہدایت دی، توفیق دی، پڑھنا شروع کیا، اور کسی انڈیویجول بندے کی کوئی ایفرٹ نہیں کہ میں کہوں میں فلاں مولوی سے امپریس ہوں. مولویوں کے کردار تو ایسے ہیں کہ میں چینج ہونے کے بعد مولویوں سے متنفر ضرور ہوں، کبھی کسی مولوی سے امپریس نہیں ہوا. تو لہذا کسی مولوی کا دخل نہیں ہے ہاتھ قبول کرنے کے اعتبار سے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے جو آپ نے اپنی امت کے حق میں کی. اسی طریقے سے کوئی شیعہ ہے، اس کا کہاں دل کرتا ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں؟ وہ ماتم کرنے کو یا جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے. ہم اس کو نہیں کہتے کہ وہ منافق ہے یا وہ شعوری طور پر یہ نفاق اڈاپٹ کیے ہوئے، اس کو غلطی لگ گئی. اسی طریقے سے بریلوی کو، دیوبندی کو، اہل حدیث کو کسی کو بھی کسی معاملے میں غلطی لگی ہوئی ہے تو وہ جان بوجھ کر نہیں ہے، اس کو غلطی لگ گئی ہے، اس کو احسن طریقے سے سمجھایا جائے بجائے یہ کہنے کہ بس ہم ٹھیک ہیں باقی سارے ہی غلط ہیں. اور فرقہ واریت کی دعوت پھیلائی جائے اور مسجدوں میں فرقوں کے نام لکھ کے امت کو اسلام سے توڑ کے فرقوں کے ساتھ جوڑا جائے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور کبھی بھی آپ کسی کی اصلاح اس بنیاد پہ نہیں کر سکتے کہ میں جو بندی ہوں اور تو بریلوی ہے، تو یہ چیز غلط ہے میری چیز ٹھیک ہے، کبھی نہیں سنے گا. یا میں اہل حدیث ہوں اور تو جو ہے وہ دیوبندی ہے، تیری یہ بات غلط میری بات صحیح. اس طرح کبھی بھی آپ کسی کو دعوت نہیں. اسلام کی بنیاد پر، اسلام کے رشتے پر، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبارک نسبت جوڑتے ہوئے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ ہمارے منہج میں بھی لکھی ہوئی ہے ادھر اور نیچے بھی بڑی. بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے، لست اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. تو خدا نخواستہ فرقوں کا نام لینے کی وجہ سے ہم کسی بھائی کی ہدایت میں اس کو تک دعوت پہنچانے کا کام نہ کر سکے تو سب سے بڑے مجرم ہم ہوں گے. یہ کہنا کہ جی نبیوں سے بھی لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی تو ہماری بات بھی، تو نبی کیا اپنے آپ کو کہتے تھے میں اہل حدیث ہوں تو میری بات سنو؟ نبی یہ کہتے تھے میں بریلوی ہوں تو میری بات سنو؟ نبی یہ کہتے تھے میں دیوبندی ہوں تو میری بات سنو؟ تب ابو جہل نے بات نہیں سنی تھی. نبی کیا کہتے تھے؟ وَأَنَا أَفْضَلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. ہمارے پروفٹ کیا تھے؟ مسلمان تھے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آخری رکوع میں فرمایا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان، مسلم رکھا ہے. من قبل وفی ھذا، اس سے بہت پہلے اور اس قرآن میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلم یا مسلمان رکھا ہے. تو غیر شعوری نفاق یہ ہوتا ہے کسی شخص کو پتہ نہ چلے اور وہ منافقت کے اندر مبتلا ہو جائے. اس کی 3 نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1، بات کرے تو جھوٹ بولے.
جھوٹ اس کے اندر بہت عام ہو. نمبر 2، اس کے پاس کوئی امانت رکھوائے تو وہ خیانت کرے. اور نمبر 3، جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے. اب مجھے بتائیں، تقریباً 90% مسلمانوں کی یہی حالت ہے پاکستان کے اندر. جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں. سب سے بڑی امانت جو اللہ نے ہمارے دل میں رکھی تھی، الست بربکم، ہماری روحوں سے عہد لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس امانت کے اندر ہم نے خیانت کی اور اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اور شخصیات کو اپنا امام مان لیا. سب سے بڑی خیانت تو ہم نے یہ کی. اور اپنی مسجدوں پہ انڈیا کے شہروں کے نام لکھ دیے. یہ دیوبند بریلی ہے، انڈیا کے شہروں کے نام ہے بھائیوں. اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کریو پاکستان میچ جیت جائے انڈیا کو. تو مولوی صاحب نے انڈیا کا نام لکھا ہے مسجد باہر، کہ دعا کرے گا مولوی؟ مسجد کے باہر کوئی نام نہیں، مسجد کا نام لکھا جامعہ مسجد سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا علی. ابھی مجھے 3-4 دن پہلے فون آیا تو مجھے کہتے ہیں جی G14 میں ایک مسجد ملی ہے تو اس کا نام تجویز کریں. وہ الحمدللہ ایک پاکستان میں یونیک مسجد بننے جا رہی ہے. اس کے اوپر لکھ کے انہوں نے لگا دیا کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو یہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے. کسی مکتب فکر کی مسجد نہیں ہے. نیا سیکٹر بنا ہے G14. تو میں نے کہا جی نام بھی وہ رکھیں جس میں تمام مکاتب فکر متفق ہوں. آپ اس کا مسجد کا نام رکھیں جامعہ مسجد امام الانبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، اس طرح کے نام نہ رکھے. امام الانبیاء، جامعہ مسجد امام الانبیاء. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج جبرائیل علیہ السلام نے مجھے انبیاء کی امامت کے لیے مسجد اقصی میں آگے کیا اور میں نے انبیاء کی امامت فرمائی. تو یہ 3 نشانیاں بخاری اور مسلم میں. اب اس کی بنیاد پہ آپ تو یہ کہ شاید کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ سارے ہی پھر مسلمانوں کو ہم کہہ سکتے ہیں جو بھی جھوٹ بولے کہ یہ منافق ہے. نہیں، یہ منافق وہ ہوگا جو اپنے عمل میں منافق ہے. اس کو کہتے ہیں عملی منافقت. عمل منافقانہ ہے، عقیدے مسلمانوں والے ہیں. تو عملی منافق کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے جو نماز چھوڑ دے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اگرچہ اس کا عمل کافروں والا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کتاب الایمان میں کہ کفر اور اسلام کے درمیان لائن ہی نماز ہے. کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اب جو نماز نہیں پڑھتا ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اگرچہ اس کا عمل کافروں والا ہے. کیوں؟ کہ وہ عقیدے میں مسلمان ہے، عمل کفر والا ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا عمل کفر والا ہے، اس پر فتویٰ نہیں کفر کا لگائیں گے. تو یہ ہوگی منافقت عملی، اپنے عمل میں منافقت. اور ایک ہے اعتقاد میں منافقت، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں لوگ جھوٹے موٹے اسلام قبول کرتے تھے اور بعد میں وہ کفر اختیار کرتے تھے. اب اعتقادی منافق ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، ہمیں کیا پتا. جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بہت زبردست مجھے لگتی ہے، اگرچہ مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے، لیکن یہ ان کی بات بہت زبردست ہے کہ کوئی شخص، فتاوی ابن تیمیہ میں انہوں نے لکھی ہے کہ جو شخص کوئی کسی ایسے انسان کو دیکھے کہ وہ قبر کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہے اس کو بھی مشرک اور کافر نہ کہے. ہو سکتا ہے اس بیچارے کو پتہ نہ ہو کہ یہ عمل اس کا مشرکانہ اور کفر پر مبنی ہے، اس کو احسن طریقے سے دعوت دے. اور اسی بات کو بڑے احسن انداز میں جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں بیان کیا تھا. ان سے بھی مجھے کئی معاملات میں اختلاف ہے لیکن میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں اس دور کے چند انٹلیکچوئلز میں سے ہیں وہ، لیکن ان کی غلطیوں جو ہے اعتقاد میں اور معاملات میں اور سنت کے معاملے میں وہ الگ سے، لیکن بات کسی کی بھی اچھی ہو وہ لینی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم علل اعلان قادیانوں کو کافر کہتے ہیں، کیا اس سے ہماری ڈیوٹی پوری ہو رہی ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا مکلف ٹھہرایا کہ ہم قادیانیوں کی غلطی احسن طریقے سے ان پر واضح کریں اور ان کو بتائیں کہ انہوں نے ایک جھوٹ پر مبنی نبوت کو مان لیا ہے. یہ کام تو ہم کرنے کوئی نہیں رہے. اور آپ کو پتہ ہے 8 سے سال پہلے کیا بری قسم کی حرکت کی تھی، قادیانیوں کی عبادت گاہ پہ چڑھ کے کچھ لوگوں نے اور جعلی قسم کے لوگوں نے 40-50 قادیانیوں کو جو ہے وہ قتل کیا تھا فائرنگ کر کے. اس سے کیا ہوا؟ قادیانی اپنے دین پہ ہی مضبوط ہوئے. اس قسم کے جذباتی رویوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. ان جذبات کو اس طرف لگائیں کہ ہم خود کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے اس قابل ہوں کہ ہم کسی کی غلطی احسن طریقے سے اس پہ واضح کر سکیں.
بجائے یہ کہ اس پر کفر و شرک کے فتوے لگائے. ٹھیک ہے قادیانیوں کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے, لیکن کیا اس سے ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے؟ یا ان کو ہم قتل کرنا شروع کر دیں؟ نہیں, ان کو غلطی لگی ہے. ان کو اب آج کل جتنے قادیانی وہ تو بیچارے نسلی قادیانی ہیں, اور بڑی معذرت کے ساتھ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر ہمارے ماں باپ بھی قادیانی ہوتے تو ہم بھی قادیانی ہی ہوتے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آج ہم بے شک زبان کھول کے بول لیں, ہم جو ہے وہ اس طرف ہے اس لیے ہمیں اب وہ غلط نظر آتے ہیں. تو ان کی غلطی ایسا طریقے سے واضح کریں, لیکن پہلے اپنی غلطیاں بھی ہم دور کریں کہ ہمارے اندر کوئی کتاب و سنت کے مطابق کوئی غلطی تو نہیں. ایک دفعہ بخاری مسلم خود خرید کے پڑھیں, کیا ہماری نماز کا طریقہ بخاری اور مسلم میں بتائی ہوئی صحیح حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ ہے بھی ہے نہیں, یا ہم اپنے اپنے مولویوں اپنے اپنے والدین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہم سے بہت دور ہے؟ ایسا نہ ہو. یختص برحمتہ من یشاء, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم فرمانے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے کہ 2000 سال سے بنو اسرائیل کے خاندان کے اندر جو منصب نبوت تھا کہ نبیوں کی چین ٹوٹنے پہ نہیں آ رہی تھی. ایک نبی فوت ہونے سے پہلے دوسرے نبی کو اپنا خلیفہ بناتا تھا. 3 بڑی بڑی کتابیں بنو اسرائیل میں نازل ہوئیں, تورات, انجیل, زبور, اس کے علاوہ صحائف نازل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2000 سال جس منصب پہ وہ امت فائز رہی بنی اسرائیل, ان کو اس منصب سے معزول کر کے نئی امت کھڑی کی, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تاج اب بنو اسماعیل کے سر پہ سجا, اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے لیڈر بنا کے بھیجا, رہنما بنا کے بھیجا. حالانکہ یہ چیزیں ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھیں. آج بھی جو تورات ہے آپ اٹھائیں اس کا کتاب الاستثناء چیپٹر کھولیں, ڈیوٹرانومی اس کی باب نمبر 18 کو کھولیں, اسی آیت نمبر 18 کھولیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے موسیٰ علیہ السلام, میں تیرے ان امتیوں یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے, یعنی بنو اسماعیل میں سے, ان کے کزنز میں سے تیری مانند ایک رسول برپا کروں گا, اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے, وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کہوں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ قرآن کی آیت. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل پرفیکٹ پیشن گوئی آج بھی موجود ہے تورات کے اندر, اولڈ ٹیسٹیمنٹ. اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں گاسپل آف جان جو یوحنا کی انجیل ہے, 4 انجیلیں ہیں کہ جو انجیل کے اندر ان کے 4 صحابہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے, ان سے چاروں سے روایتیں ہیں. وہ گاسپل آف جان, گاسپل آف لیوک, مارکس اور میتھیو, یہ 4 ہیں. ان میں جو یوحنا کی انجیل ہے گاسپل آف جان, اس کا چیپٹر نمبر 14 وہ پورے کا پورا جو ہے میجورٹی پورشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن پہ ہے. عیسیٰ بن مریم فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں, میں نے تم سے بہت کچھ ابھی کہنا ہے, لیکن تم ابھی اس کے متحمل نہیں ہو. جب وہ ہستی آئیں گی وہ تمہیں وہ ساری چیزیں سکھائیں گی, اور میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے. میں جب جاؤں گا تو وہ دنیا میں تشریف لائیں گی, پھر ان کا دین قیامت تک کے لیے تمہارے ساتھ ہوگا, اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے, وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی فرمائے گا, اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے. اسلام از دا اونلی نان کرسچن بلیو آن دا فیس آف ارتھ which strongly believes in Jesus Christ. اسلام ہی وہ دین ہے جو عیسیٰ بن مریم میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہے. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین, چاہے وہ جوڈائزم ہو, یہودیت ان کو کہتے ہیں ولد الزنا اور دجال, ہندو بھی نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو, بدھسٹ بھی نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو, صرف مسلمان مانتے ہیں. لہذا انجیل, آج بھی انجیل میں یہ جو آیات موجود ہیں کہ وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریڈکشن ہے. کیسا نام روشن کیا, ان کے ماں کے نام پہ پوری سورت ہے, سورہ مریم. 25 دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کم از کم قرآن پاک کے اندر آیا. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے, اور آخرت میں مقربین میں سے ہیں. یہ قرآن کی آیات ہے. کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک عیسیٰ بن مریم کو بھی اسی طرح پروفٹ نہ مان لے جیسا کہ امام کائنات
سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی مانتا ہے. جب تک اسی طریقے سے نبی نہ مان لے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ آگے آیات بھی آئیں گی چل کے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ کہ اگر تم سونا چاندی کا ڈھیر ان کے سامنے رکھ دو امانتاً وہ تمہیں واپس لوٹا دیں. اب اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ تک دعوت پہنچانے کا ہمیں ایک طریقہ بھی سکھا رہا ہے اور یہی طریقہ آج ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں تک دعوت پہنچانے کا کہ پہلے ان کی تعریف کی جائے. جب آپ کسی کو کیٹاگوریکل ڈینائی کر دینا کہ یہ تو ہے ہی پیڑا ہے تو بات ہی نہیں سنے گا. مثال کے طور پر میں جب بھی کسی بریلوی بھائی پر دعوت پیش کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی مجھے بریلویوں کی یہ چیز بڑی پسند ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں بڑی عقیدت رکھتے ہیں اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی محبت ہے وہ قابل رشک ہے لیکن چند معاملات میں ان کو غلطی لگی ہے. جب میں یہ بات کروں گا تو بریلوی کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہوگی کہ پہلے اس کی تعریف کی اب اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرے تو اس کو یقین ہوگا کہ یہ میرا خیر خواہ ہے. اگر یہ میرا دشمن ہوتا تو کیٹاگوریکل ڈینائی کرتا کہ بریلوی دے آئی مشرک نے بریلوی دے آئی پاگل نے. اسی طریقے سے جب کسی دیوبندی پر بات پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی دیوبندیوں کی مجھے یہ چیز بڑی پسند ہے کہ وہ اپنی توحید کے اندر کم از کم کافی حد تک بہتر ہے اور اپنی مسجدوں میں یا اللہ مدد بھی لکھتے ہیں اور انہوں نے یہ ایک سلوگن کے طور پر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا نہ مانا جائے. اگرچہ ان کی بزرگوں کی کتابوں میں شرکیہ باتیں لکھی ہیں اس سے قطع نظر آج جتنے دیوبندی عوام ہیں میں علماء کی نہیں بات کرتا ان کے عقائد کافی حد تک ٹھیک ہے چند غلطیوں کے سوا تو ان کے دل میں پھر نرم گوشہ پیدا ہوگا یار دیکھو یہ ہمارا خیر خواہ ہے ورنہ تو کیٹاگوریکل ڈینائی کرتا کہتا دیوبندی تو ہے ہی فارغ ہے یہ تو ہے ہی اعلی تقلید ہے. اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں گستاخ رسول ٹھیک ہے ان کے بزرگوں سے کچھ گستاخیاں ہوئیں لیکن اس کی وجہ سے سارے دیوبندیوں کو تو گستاخ رسول نہیں کہا جا سکتا. اگر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اشرف علی تھانوی صاحب کے علمداد رسالے میں لکھا ہے تو سارے دیوبندیوں کا تو وہ عقیدہ نہیں ہے. انصاف کا تقاضا ہے. اسی طریقے سے میں ایک اہل حدیث پہ جب دعوت پیش کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں مجھے اہل حدیث کی یہ بات بڑی پسند ہے کہ یہ کتاب و سنت کو اجماع کو حجت مانتے ہیں اور جب بھی ان کو بخاری مسلم سے صحیح حدیث کوئی دکھا دی جائے تو اپنی غلطی سے رجوع کر لیتے ہیں. کئی ایک معاملات میں مثلا چوتھے دن قربانی کے اوپر ہم نے کئی بھائیوں کو بتایا کہ چوتھے دن قربانی کی احادیث ضعیف ہے اور صحیح سند کے ساتھ الموطا امام مالک میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوف روایت موجود ہے کہ قربانی کے دن عید کے دن کے بعد 2 دن ہے یعنی ٹوٹل 3 دن. تو الحمدللہ بلکہ اس دفعہ تو ہمارے وہاں پر جہاں میں پہلے رہتا تھا اہل حدیث کی مسجد تھی انہوں نے پچھلی دفعہ بڑی عید کے موقع پر جو قربانی کے احکام چھاپے اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ ہم جو پہلے چوتھے دن قربانی کے قائل تھے وہ حدیثیں ضعیف تھیں اب ہم نے اس معاملے میں رجوع کر لیا ہم 3 دن قربانی کے قائل چھاپ دیا. کتنی بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے. آج بریلوی بھی سامنے آئے وہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اس میں جو لکھا ہے یہ غلط ہے. اس طریقے سے دیوبندی بھی سامنے آئے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ جو اشرف علی تھانوی صاحب کتاب ان کے رسالے علمداد میں لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے. تو کتنی اچھی بات ہے. تو اس طریقے سے اہل حدیث کو بھی جب غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جائے وہ مان لیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو کہا جائے کہ بھئی آپ میں یہ غلطی ہے ننگے سر نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپ کے نماز پڑھتے تھے اس کو روٹین بنا لینا یہ خلاف سنت ہے اگرچہ نماز ہو جاتی ہے لیکن اپنی غلطی دور کریں. اس طریقے سے جس مسئلے میں کسی کو غلطی لگی ہوئی ہے اسی طریقے سے شیعوں سے بھی بات کریں میں تو شیعوں کے لیے بھی نرم گوشہ رکھتا ہوں کم از کم قرآن کے معاملے میں تو ہمارا اتفاق ہے قرآن پہ تو اجماع کیا ہوا ہے انہوں نے. تو شیعہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت اس اعتبار سے ہے کہ آپ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں اور آپ اپنے زوم میں اپنے آپ کو چھریاں مار کر اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں آپ کی محبت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن چند ایک معاملات میں آپ کو غلطی لگ گئی ہے محبت کے اظہار کا یہ طریقہ نہیں ہے. پھر اگلی بات ان سے شروع کریں. تو یہ قرآن سے ہم نے چیز سیکھی ہے. اب آپ یہ آیات پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسا استاد ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کیسے سکھایا جا رہا ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں
من انتأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، کہ سونا چاندی کا ڈھیر بھی ان کے سامنے تم امانتاً رکھواؤ تمہیں لٹا دیں گے، کوئی خیانت نہیں کریں گے. ومنہم من انتأمنہ بدینار، اور پھر ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو تم 1 دینار بھی رکھو اشرفی بھی ان کے پاس امانتاً، لا یؤدیہ الیک، وہ تمہاری طرف نہ لٹائیں، امانت کو واپس نہ کریں، الا ما دمت علیہ قائما، یہاں تک کہ تم ان کے سر پر نگہبان بار کے کھڑے ہو جاؤ کہ میرے اب امانت واپس کر، جب تک سر پہ سوار نہ ہو جاؤ تو واپس نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے یہودیوں اور عیسائیوں کو ایک لائن میں نہیں رکھ دیا، فرمایا کچھ اچھے لوگ بھی ہیں کچھ برے لوگ بھی ہیں. یہ مضمون آگے چل کے سورۃ المائدہ میں بھی کھلے گا، ادھر تو بہت زیادہ تعریفی کلمات ہیں. ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی. امی کس کو کہتے تھے؟ وہ اہل مکہ کو، جن کے پاس کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی. تو یہ آج بھی یہودیوں کی جو کتاب ہے تالمود، ایک تو کتاب ہے نا ان کی تورات جس کو فالو کرتے ہیں، لیکن اصل ان کی شریعت کے جو احکام ہیں جس کو یہ فالو کر رہے ہیں وہ تالمود ہے. اور اس پہ ایک امریکن اسکالر نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے، دا ادر سائڈ آف اسرائیل، جس میں اس نے یہودیوں کی کتابیں دکھا دکھا کے ان کا اصلی رخ بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی کے ساتھ 2 نمبری نہیں کی جا سکتی. جس طرح آج بھی تورات میں یہ بات لکھی ہے کہ یہودی سے لے کر سود نہ کھائے، یہ حرام ہے. ہاں کسی غیر یہودی سے کھا سکتا ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ بھی ہے. اور ٹی وی میں مفتی اکمل صاحب بتا رہے تھے اس بیچاروں کا کیا قصور ہے، ان کے بزرگ لکھ گئے ہیں، یہ بزرگ جو ان کے ساتھ کر گئے ہوئے ہیں آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے. میرے استاد ہیں مفتی اکمل قادری صاحب، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. 96-97 میں نے ان کی کافی صحبت کی ہے، ان سے کافی میں نے چیزیں سیکھی ہیں. فقہ حنفی ساری میں نے انہی سے سیکھی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایول جینیس بندہ ہے وہ، کوئی شک نہیں ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ جی کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیں یہ بینک کا سود کھانا جائز ہے یا ناجائز. تو انہوں نے کہا آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ اس نے کہا جی یہ بولنے کا کیا چکر ہے؟ نہیں مسئلہ ڈیفرنٹ ہے، اگر پاکستان میں تو اور مسئلہ ہے تو انڈیا میں تو اور مسئلہ ہے. اس نے کہا جی میں انڈیا سے. انہوں نے کہا یہ جائز ہے آپ کے لیے بینک کا سود، کیونکہ آپ انڈیا میں رہ رہے ہیں. تو فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کافروں کا بینک ہو اور کافروں کا ملک ہو تو ان سے سود کھا لیا جائے، کیونکہ یہ پیسہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لگانا ہے تو ان سے پیسہ نکلوا لیا جائے. دیکھا کیسے کتے کو حلال کیا. اگر یہ چیز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اجازت دے دیتے کہ یہودیوں سے سود لے کے کھا لیا کرو. یہ یہودیوں کی کتابوں سے باتیں نکلی ہیں. تو رات میں آج بھی یہ بات موجود ہے کہ یہودی سے سود لے کے کھائے گا تو آرام ہے، غیر یہودی سے امیین سے لے سکتا ہے. تو مجھے یہ بات بائی چانس یاد آئی، میں نے بیان نہیں کرنی تھی معذرت کے ساتھ، لیکن میں نے بتایا کہ یہ مولوی کر رہے ہیں انڈیا سے بول رہے ہیں تو سود کھانا حلال ہے، پاکستان سے بول رہے ہیں تو آرام ہے. یہ انڈیا جا کے شریعت بدل جاتی ہے. کیٹاگوریکل ڈرایا ہے سود ان گناہوں میں سے ہے جس میں قرآن پاک میں کہا گیا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے جو سود کھاتا ہے. کوئی استثناء نہیں اس میں آیا کہ آپ کافر سے سود لے کے کھا سکتے. یہ سارے یہودیوں نے عقائد، یہ یہودیوں نے مسلمانوں کے اندر داخل کیے. اور نام امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بدنام کیا ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما. میں ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن ان کی طرف یہ جھوٹی باتیں منسوب کی ہوئی ہیں. کیونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب جو فقہ لکھی گئی ہے وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے 250-300 سال کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس میں لکھا ہے امام حنیفہ نے فرمایا. کوئی سند ہی نہیں ہے. یہ سب کا سب جھوٹ پر مبنی ہے چیزیں، جو چیزیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بری ہیں. جس طرح آج 2 ارب عیسائی حضرت عیسیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایسی تعلیمات نہیں ہے کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانا جائے یا میرے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی جائے. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیین کے معاملے میں کوئی ہم سے پوچھ نہیں ہوگی. جنٹائلز، اس کو جنٹائل وہ کہتے ہیں، جنٹائل کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں. یہ مزے کی بات ہے. پتہ ہے ان کو کہ یہ ہے بات فراڈ ہے. یہ مولویوں نے بنا کے کتابوں میں لکھی ہے. جیسے سورہ بقرہ میں آیا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور چند پیسوں کے عوض. آج بھی مولوی فتویٰ دے دیتے ہیں چند پیسوں کے عوض اللہ کروا لو، یہ کروا لو، وہ کروا لو، سب ٹھیک ہے. ہم نے ایک بھائی کو اسلام آباد میں بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتایا، تو وہ اپنے علماء کے پاس گئے کہ
ایک صحیح حدیث بتائیں جو بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا ہے اس کے علاوہ ہو. آپ تو کہتے ہیں 4 نماز کے طریقے ہیں، نماز کا تو طریقہ ہی ایک ہے، تو ایک صحیح حدیث بتائیں. تو انہوں نے حدیث بتائی تو انہوں نے کہا یہ تو حدیث ضعیف ہے. وہ 2-4 حدیثیں بتاتے رہے، ان کو بھائی کو علم تھا، ان کو بتایا تھا، میں نے ایجوکیٹ کیا تھا، تو انہوں نے بتایا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا یار صحیح بات ہے، حدیثیں تو واقعی صحیح نہیں ہیں یہ، لیکن تمہارے ابو تو دیوبندی تھے، تم اسی طریقے سے دیوبندی رہو، اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہو، انشاءاللہ میں حافظ قرآن ہوں، میں تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. 7 بندے حافظ قرآن نے لے کے جانے. کتنے قادیانی بھی حافظ قرآن ہوں گے تو وہ کیا وہ لے جائیں گے ساتھ؟ اور یہ جو معاشرے میں جھوٹ ہے جی شیعہ کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے، یہ مولویوں نے بھی جھوٹ بنایا. کتنے شیعہ حافظ قرآن ہے، بڑے بڑے قاری ہیں شیعہ، بلکہ دنیا میں کئی دفعہ یہ جو انٹرنیشنل مقابلے شیعہ نے جیتے ہیں، شیعہ میں بہت حافظ قرآن ہے. یہ جھوٹی بات ہے کہ شیعہ کبھی حافظ نہیں ہوتا. گرو نانک نے 14 سپارے حفظ کیے ہوئے تھے. یہ تو قرآن کا معجزہ ہے، اس بندے کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا، کوئی حفظ کر سکتا ہے. ابھی آپ کو پتا ہے نوشہرے میں ایک دیوبند کا مفتی پکڑا گیا ہے، اس کے خطرے بھی نہیں ہوئے تھے. 14 سال سے وہ نمازیں پڑھا رہا تھا، وہ ہندو تھا، تو اس نے بھی تو آخر آیات حدیثیں یاد کی ہوئی تھی نا. اور مشہور تھا دیوبند کے مفتی ہے، دیوبندیوں بیچاروں کو بدنام کر گیا وہ. دیوبندیوں کا کیا قصور ہے اس میں، وہ تو ہے ہی ہندو تھا. تو میں سوچ رہا کتنے مولویوں نے، کتنے ان کے نمازیوں نے ان کی وجہ سے لڑائی بھی کی ہوگی. حضرت صاحب فرما رہے ہیں خاموش ہو جاؤ، حضرت صاحب نے فرمایا، حضرت صاحب کو پاگل ہے. تو کتنے لوگوں نے لڑائیاں بھی کی ہوں گی اس مولوی کی وجہ سے، اور نکلا نا مختون، خطرے بھی نہیں ہوئے. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے. اور اس کی بہت بڑی مثال آج کے علماء بھی ہیں، آگے بھی چل کے آئے گا، میں ادھر ہی ایڈریس کروں گا اس کو. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتویٰ سن لیں. بلا من اوفا بعہدہ واتقا، ہاں کیوں نہیں، جس شخص نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری اختیار کی، اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا، الست بربکم، اور پرہیزگاری اختیار کی، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا پرہیزگاری ہے. اور وہ کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہے، آج بھی یہودی کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نبیوں کی تو اولاد ہے. وہ بنو اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان کی اولاد ہے بنو اسرائیل. نبیوں کی اولاد تو ہے وہ، لیکن نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے کریڈٹ مل جائے گا نبیوں والا اگر کرتوت نہیں ہے. اسی لیے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدہ فاطمہ سے، جو خاتون جنت ہے، جن کے خاتون جنت ہونے میں اور جنتی عورتوں کے سردار ہونے میں شک ہی کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی فرمایا تھا کیا میری بیٹی فاطمہ، اس بات کو خیال رکھنا، اس بات پر مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر آنا. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ لیا میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. یہ اصل میں ہمیں سنایا گیا ہے. جو پنجابی کہنا نا کہ کہنا تینوں نے سنانا نونو، یہ سنایا اصل میں ہمیں گیا ہے کہ دیکھو میں اپنی بیٹی کے بارے میں یہ فرما رہا ہوں، تم یہ نہ کہنا کہ ایسا سیدات ہیں امتی نے. آج دیکھو کئی سید ہیں، نہ داڑھی رکھی ہوئی ہیں، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور کہنا نہیں امتیاں دی گل تو امتیاں دی گل، امتیاں چ نہیں رشتہ کرنا. وہ اپنے وہ تاڑے تو امتی نہیں، اسی نبی وسلم تو امتی ہیں، وہ سمجھتے ہمارے امتی ہیں. اگر منہ کا بیٹا بھی کافر تھا تو کیا وہ پروفٹ والا جو پروٹوکول ہے وہ اس کو مل جائے گا؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبیوں کی اولاد ہونے کا یہ مطلب نہیں. بلا من اوفا بعہدہ، کیوں نہیں، اصل بات ہے جس نے اپنے عہد کی پاسداری کی، جو اللہ سے عہد کیا تھا، واتقا، اور تقوی کی روش اختیار کی، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرنے والا ہے. اللہ کا کرائٹیریا تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے حضور عزت والا وہ ہے جو تم میں پرہیزگار ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت، اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کے بدلے چند پیسے لے کے فتویٰ نویسی کا کام. یہ دیکھیں یہ ساری باتیں مولویوں کے بارے میں، میں پہلے بھی بیان کر رہا تھا، یہ پبلک نہیں ہے. کون بندہ ہے جو پیسے لے کے یہ کام کرتا ہے؟ مولوی. اس وقت مولوی سے مراد سارے مولوی ہوں گے نہیں، میں بات کر رہا، اہل حق جو ہے وہ موجود ہے. اس وقت بھی یہودی علماء یہ کام کرتے تھے کہ چند ایک پیسے لے کے اللہ کا عہد، جو اللہ سے عہد کیا تھا، کیا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے طور کو ان پہ بلند کیا اور کہا پکڑو کتاب کو، تورات کو مضبوطی کے ساتھ، عہد توڑ دیا تورات والا. اور اس طرح کے فاسد نظریات
پیسے لے کر غلط فتویٰ نویسی کرتے ہیں چند ٹکوں کے عوض. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان بدنصیبوں کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں، زیرو. ان کے اعمال زیرو سے ملٹیپلائی. اور آپ کو پتا میتھمیٹکس میں کوئی چیز زیرو سے ملٹیپلائی از اکول ٹو زیرو. ولا یکلمہم اللہ، اور نہ قیامت والے دن اللہ ان سے بات کرے گا، ان کی بات بھی نہیں سنے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ قیامت والے دن ان کی طرف نظر کر کے دیکھے گا اللہ تعالیٰ. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الفاظ ذرا سنیں، عظیم نہیں، علیم، المناک، دردناک عذاب ہے مولویوں کے لیے جو فتویٰ نویسی کرتے ہیں کتاب اور سنت کے مطابق فتوے دینے کی بجائے ان کی مخالفت میں فتوے دیتے ہیں. یہ بات تو علماء یہود کے بارے میں ہے لیکن آج بھی ہے. کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے نقش قدم پر چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گو کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی برے اعمال کرنا شروع کر دو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون لوگ ہیں؟ لہذا یہود و نصارہ کی جتنی خرابیاں ہیں، یہ کوئی لو سٹوری تو نہیں چل رہی قرآن کے اندر، یہ کوئی تاریخی کتاب تو نہیں قرآن. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب امتوں میں خرابیاں آتی ہیں تو ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے. جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں میں خرابیاں آئی تھی تمہارے اندر بھی آئیں گی اور تم بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ہوگے. اور جی آتا نا کافروں کے بارے میں. اچھا جی، تو کافروں کے بارے میں مسلمان سود کھا سکتا ہے، مسلمان شراب پی سکتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کافر سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ تم یہ غلط کام نہ کرو، مسلمانوں سے ایکسپیکٹ کرے گا؟ نہیں. یہ کتاب ہدایت پوری انسانیت کے لیے. وَإِنَّ، اب یہ آ رہی ہو مزے کی بات، بڑی چٹخارے دار بات آ رہی ہے، 5-6 منٹ رہ گئے ہیں، میں اس کو کور کرتا ہوں. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اچھا یہاں میں ایک ضمن بات لکھی ہوئی تھی، یہ سیم الفاظ کہ نہ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، نہ نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا. صحیح مسلم میں اس شخص کے بارے میں بھی ہے جو تکبر کے ساتھ اپنے ٹخنے جو ہے ڈھانپ کے رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑی سختی فرمائی ہے. بلکہ صحیح مسلم میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت ٹخنوں سے نیچے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اوپر کرو. انہوں نے اوپر کی، فرمایا اور اوپر. انہوں نے اور اوپر کی، فرمایا اور اوپر. تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی اوپر کرے؟ فرمایا آدھی پنڈلی تک. یہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنوں کے اوپر تک کوئی گناہ کی بات نہیں، اور ٹخنوں کے نیچے کپڑا دوزخ میں. آخری حد جو ہے نا وہ ٹخنوں کو ننگا ہونا ہے، بہتر تو ہے آدھی پنڈلی تک. تو یہ الفاظ ہے کہ جو بندہ تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا لٹکاتا ہے. اور یہاں یہ بات بھی سن لیں، سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، اس کی تہمت لٹک رہی تھی، نماز اس نے پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم فرمایا. نماز کے لیے آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ وضو کے لیے حکم فرمایا. تو اسی طرح ایک دو دفعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. تو یہ آپ نے اس کو تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ دوبارہ وضو کرے. امت میں کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے، پہلے 300 سال میں بھی اور بعد میں بھی 800-900 سال تک کسی امام کا محدث کا یہ موقف نہیں ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف سزا کے طور پر اس کے کام کھینچے تاکہ اس کو یاد رہے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. تو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے، خصوصاً نماز کے اندر اس کا ضرور اہتمام کر لینا چاہیے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، اپنی زبان کو بڑا مروڑ کے بالکتاب، کتاب کو وہ پڑھتا ہے تورات کو، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم لوگ یہ سمجھو کہ یہ کتاب میں سے پڑھ رہا ہے. آج بھی مولویوں کے نا حضرت صاحب بخاری سے ذرا نماز کا طریقہ بتائیں، وہ عربی والی بخاری کھول لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کیا پڑھ رہے ہیں. تو بڑی وہ عربی کر کے پڑھتے ہیں جناب، وہ ایسے طریقے سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جی ہم تو عربی پڑھے ہوئے ہیں جی، ہمیں تو اردو کی ضرورت نہیں ہے.
اور بھائی جس کو پڑھا رہا ہے اس کو تو اردو کی ضرورت ہے، تم زبان مروڑ مروڑ کے غلط ترجمے کرو اور وہ بخاری کی بجائے بخاری کا حاشیہ پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل یہودیوں والی عادت میں بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں آپ، بیسک ہیومنسٹک وہی ہے کہ اہل کتاب میں سے گروہ ایسا بھی ہے جو زبان مروڑ مروڑ کے تورات پڑھتا ہے لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تم یہ کتاب میں سے پڑھ رہا ہے. وما ہوا من الکتاب، اور وہ کتاب میں لکھا نہیں ہوتا. سیم مولوی بھی یہی کرتا ہے آج کل، وہ ہوتے ہی نہیں ہے اس میں. ہمارے ایک بھائی تھے، ان کو نماز کا طریقہ بخاری مسلم سے بتایا، تو وہ بریلوی بھائی تھے، انجینئر ہیں، آج سے 2-2.5 سال پہلے. تو میں نے ان کو کہا آپ اپنے بریلوی علماء سے جا کے پوچھے. وہ جا کے پوچھا، انہوں نے کہا جی حدیث تو مل گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طریقے سے پڑھی، بعد میں چھوڑ دی. تو میں نے کہا یار حدیث کہتا ہے جی مشکات میں لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا مشکات میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. وہ جو انہوں نے عربی والی مشکات پڑھی تھی، اور میں نے کہا آپ دوبارہ جانا اس کو دیکھنا مشکات کا حاشیہ اس نے پڑھا ہے یا مشکات بیچ میں سے پڑھی ہے. حاشیہ تو مولوی نے لکھا ہوتا ہے، تفسیر وہ جو مرضی لکھے، وہ تو قادیانیوں نے اپنی لکھی ہے، شیعہ اہل حدیث بریلوی تو بندی ہر بندے نے اپنی. اچھا وہ جب پڑھ رہا، اس نے کہا جی اس نے عربی تو اس کو آتی تھی قرآن کی، اس نے کہا جی یہ آپ کہاں سے، کا حاشیہ ہے. اس نے کہا جی اس کے اندر نہیں لکھی، یہ باہر سے میں پڑھ رہا ہوں، واقعی اندر ہو تو وہاں سے پڑھ دیتا. تو کتاب میں تو واقعی موجود نہیں ہے. تو یہ وہی چیز ہے، یہ زبان مروڑ مروڑ کے پڑھ رہے ہیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، وہ کتاب میں سے نہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. اسی کولو نہیں پڑھ رہے ہیں جناب، کتاب ہی پڑھ رہے ہیں. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ نہیں لکھا ہوا ہوتا. استغفر اللہ واتوب الیہ. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، دیکھ لیں وہی بات. اور یہ جانتے تو ہیں. یہ کون ہے؟ یہودیوں کی پبلک نہیں بھائی، مولوی. پبلک تو مسلمانوں کی نہیں جانتی قرآن میں کیا لکھا ہے. یہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں اکثر لوگ، تو جو کم از کم 2-4 دین کی باتیں جانتے ہیں. تو یہودی تو ویسے ہی ناڑی تھے. یہ علماء کے بارے میں بات ہو رہی. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے اپنے اپنے فرقے کی محبت. وہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ انسان اس کی آڑ میں ہر حق بات کو پیٹ کے پیچھے ڈالتا جائے. یہ میرے اوپر بھی کیفیت تاری رہی ہے. 1994 میں میں نے جال حق پڑھی تھی. FSC میں پڑھتا تھا ڈگری کالج میں، پیپروں سے فارغ ہوا تھا. تو میں وہ مکمل، بلکہ میری بغل میں ہوتی تھی، جیسے اب قرآن پاک ہوتا ہے الحمدللہ، اس وقت جال حق ہوتی تھی. تو میں کسی کو کھنگنے نہیں تھا دیتا، لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ منطق پر مبنی ہوتی تھی، قرآن حدیث تو نہیں ہوتا تھا، اپنی طرف سے رزلٹ نکالے ہوئے. تو کبھی میں نے کتاب و سنت خود پڑھ کے کوشش نہیں کی کہ واقعی مولوی دھوکہ تو نہیں دے رہا کہیں. اور جب پتا چلا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. تو فرقوں سے بالا تر ہو کر، مکتبہ فکر سے بالا تر ہو کر، کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محفل سے اٹھنے کی دعا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وما علینا الا البلاغ المبین.